کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ اخبار میں شائع ہونے والے کسی مضمون نے تاریخ کا دھارا بدل دیا ہو؟ دوسرے فوجی حکمران جنرل آغا محمد یحییٰ خان کے دور حکومت میں 13 جون 1971 کو برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز میں اینتھنی میسکرینس کا ایک آرٹیکل شائع ہوا جس کا عنوان تھا جینوسائیڈ۔ اس مضمون کے ذریعے پہلی بار یہ حقیقت سامنے آئی کہ 25 اور 26 مارچ کی درمیانی رات اور اس کے بعد آپریشن سرچ لائٹ کے نام پر مشرقی پاکستان میں کس قدر مظالم ڈھائے گئے۔ حکومت پاکستان نے اس رپورٹ کو ملک کے خلاف سازش قرار دے دیا، لیکن دنیا بھر میں رائے عامہ پاکستان کے خلاف ہو گئی۔ یہ تو غیر ملکی اخبار کی رپورٹ تھی جسے سازش کہہ کر رد کیا جا سکتا ہے، مگر اس فوجی کارروائی میں حصہ لینے اور تمام تر واقعات کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے والے افواج پاکستان کے ریٹائرڈ فوجی افسران اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ترازو کی سیریز ماشاء اللہ کی تاریخ میں آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے کی 18ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ جنرل آغا محمد یحییٰ خان جو ڈھاکہ میں تھے، 25 مارچ 1971 کی شام 7 بجے انہیں چپکے سے مغربی پاکستان واپس بھیجا گیا۔ چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل عبدالحمید ایک پرائیویٹ کار میں بٹھا کر انہیں ایئرپورٹ لائے۔ صدر پاکستان کی سرکاری گاڑی جس پر 4 اسٹار جنرل کی پلیٹ اور جھنڈا لہرا رہا تھا، اس میں لاجسٹک ایریا کمانڈر کو بٹھا کر لایا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ صدر یحییٰ خان ابھی ڈھاکہ میں ہی ہیں، مگر یہ ساری منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ گئی، کیونکہ ڈھاکہ ایئر بیس کے سیکنڈ ان کمانڈ ونگ کمانڈر عبدالکریم خندکر نے جنرل آغا محمد یحییٰ خان کو خصوصی طیارے میں بیٹھتے دیکھ لیا اور شیخ مجیب کو ٹیلی فون کر کے بتا دیا "دا کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ"۔ ڈھاکہ کے جے او سی میجر جنرل خادم حسین راجہ نے بجا طور پر کہا ہے کہ خفیہ طور پر روانگی کے اس منصوبے سے جنرل یحییٰ خان نے کسی اور کو نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو بے وقوف بنایا۔ آئی ایس پی آر کے نوجوان افسر کے طور پر ڈھاکہ میں موجود بریگیڈیئر صدیق سالک اپنی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا کے صفحہ نمبر 103 پر لکھتے ہیں کہ میں رات 11:30 بجے جیپ میں سویا ہوا وائرلیس سیٹ سے جاگا۔ ڈھاکہ کے مقامی کمانڈر نے کارروائی مقررہ وقت 1 بجے سے پہلے شروع کرنے کی اجازت چاہی، کیونکہ مخالفین کو فوجی کارروائی کا علم ہو چکا تھا اور وہ پوری شد و مد سے مزاحمت کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اب وقت ضائع کرنے سے حریف ہی کو فائدہ پہنچے گا۔ ہم سب نے اپنی اپنی گھڑیوں پر نگاہ ڈالی اور اندازہ لگایا کہ جنرل یحییٰ خان سری لنکا کے قریب ہوں گے۔ اگر ابھی کارروائی شروع کی گئی تو عین ممکن ہے بھارت کے لڑاکا طیارے صدر کے بوئنگ کو کراچی پہنچنے سے پہلے ہی شکار کر لیں۔ چنانچہ جنرل ٹکا خان نے فیصلہ دیا، بابی یعنی بریگیڈیئر ارباب جو بعد ازاں لیفٹیننٹ جنرل بنے، ان سے کہو کہ جب تک ممکن ہو صبر سے کام لیں۔ جے او سی ڈھاکہ میجر جنرل خادم حسین راجہ اپنی خود نوشت اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری میں لکھتے ہیں کہ وہ اور میجر جنرل راؤ فرمان بیگمات کے ساتھ 12 دری میں چائے نوش کرنے کے بعد گیریزن سینما میں فلم دیکھنے پہنچے تو ہاؤس فل تھا، لیکن جب انٹرول کے دوران سینما کی لائٹس آن ہوئیں تو معلوم ہوا کہ افواج پاکستان کے تمام بنگالی افسر اپنے اہل خانہ کے ہمراہ فلم ادھوری چھوڑ کر سینما سے جا چکے ہیں، کیونکہ سب کو خبر ہو گئی تھی کہ کوئی بہت بڑی فوجی کارروائی ہونے والی ہے۔ ڈھاکہ شہر میں ہو کا عالم تھا، لوگوں نے سڑکوں پر جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلا ٹاسک عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان کو دھون منڈی میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کرنا تھا۔ یہ ٹاسک 3rd کمانڈو بٹالین کے کمانڈر کرنل ظاہر عالم خان کو دیا گیا۔ یہ وہی کرنل ظاہر عالم خان ہیں جو بعد ازاں بطور بریگیڈیئر ریٹائر ہوئے۔ سابق چیئرمین جائٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل شمیم عالم ان کے بھائی ہیں
اور اس گھرانے کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ 9 بھائی افواج پاکستان میں اعلیٰ عہدوں پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ بریگیڈیئر زید خان اپنی تصنیف دا وے اٹ واز میں لکھتے ہیں کہ میجر جنرل راؤ فرمان شیخ مجیب الرحمان کی گرفتاری کے لیے زیادہ لوگوں کی نفری ساتھ لے جانے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخرکار 3 ٹرک 62 فوجیوں کی نفری اور اسلحہ کے ساتھ یہ حکم ملا کہ شیخ مجیب کو زندہ گرفتار کر کے لانا ہے، اگر مارے گئے تو آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ رات 11 بجے ہم ہوائی اڈے سے محمد پور کی طرف چل پڑے۔ سڑکوں پر لائٹس آف تھی اور عمارتیں تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میری جیپ کی بتیاں روشن تھیں، جبکہ میرے پیچھے آنے والے سگنل کور کے دستوں کے ٹرک ہیڈ لائٹس جلائے بغیر پیچھے آ رہے تھے۔ شیخ مجیب کے گھر کے قریب ہی جاپانی سفارت خانہ تھا۔ اگر مجیب کو پتہ چل جاتا کہ فوجی گرفتار کرنے آ رہے ہیں اور وہ سفارت خانے میں پناہ حاصل کر لیتے تو معاملہ پیچیدہ ہو جاتا۔ شیخ مجیب گرفتاری کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے شیخ کمال اور بیٹی شیخ حسینہ کو پہلے ہی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا تھا۔ بعد ازاں شیخ کمال نے بھارت جا کر مفتی باہنی کی قیادت کی، جبکہ حسینہ شیخ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بنی۔ بہرحال یہ فوجی قافلہ دھان منڈی پہنچ گیا تو میجر بلال اپنے فوجیوں کو لے کر ساتھ والے گھر سے شیخ مجیب کی رہائش گاہ میں کود گیا۔ ایک شخص نے مزاحمت کی تو اسے فوری طور پر مار دیا گیا۔ چوکیدار نے چاقو کے ذریعے حملہ کیا تو اسے پیچھے سے کور دینے والے فوجیوں نے بھون ڈالا۔ مشین گن کی فائرنگ اور گرنیڈ کے دھماکے سے بریگیڈیئر ظاہر عالم خان بھاگ کر اندر آئے کہ کہیں کسی نے شیخ مجیب کو مار تو نہیں ڈالا۔ شیخ مجیب نے چیخ کر کہا اگر انہیں قتل نہ کرنے کی ضمانت دی جائے تو وہ باہر آ کر گرفتاری پیش کرنے کو تیار ہیں۔ شیخ مجیب جیسے ہی باہر نکلے، حوالدار میجر خان وزیر نے انہیں تھپڑ جڑ دیا۔ بریگیڈیئر زید خان لکھتے ہیں کہ وہ دوڑ کر مکان کی دوسری منزل پر پہنچے تو دیکھا کہ شیخ مجیب ایک بند دروازے کے کمرے کے باہر بدحواسی کے عالم میں کھڑے۔ شیخ مجیب الرحمان نے بریگیڈیئر ظاہر عالم خان سے کہا کہ میں اپنا پائپ بھول آیا ہوں۔ پائپ لانے کی اجازت دی گئی تو شیخ مجیب الرحمان نے اپنی اہلیہ فضیلت النساء کو بوسہ دیتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے میں قتل کر دیا جاؤں اور شاید کبھی دوبارہ تمہیں نہ دیکھ سکوں، مگر میرے لوگ ایک دن آزاد ہوں گے اور میری روح یہ دیکھ کر خوش ہوگی۔ لیفٹیننٹ جنرل کمال متین الدین اپنی کتاب ٹریجڈی آف ایررز کے صفحہ نمبر 248 پر لکھتے ہیں کہ شیخ مجیب کی گرفتاری کے بعد 31 فیلڈ ریجمنٹ آرٹلری کے لیفٹیننٹ کرنل چودھری مظفر علی خان زاہد نے ان کی رہائش گاہ کی تلاشی لینا تھی۔ کرنل مظفر علی خان زاہد وہاں پہنچے تو شیخ مجیب کی بیوی، بیٹی اور بیٹے نے ان پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے قائد اعظم کو بھی برا بھلا کہا۔ کرنل زاہد یہ توہین برداشت نہ کر سکے اور ان دونوں خواتین یعنی شیخ مجیب کی بیوی اور بیٹی کو مارا پیٹا۔ یہ سلوک اس شخص سے روا رکھا گیا جو پاکستان کا اکثریت کی لیڈر تھا۔ اگر مینڈیٹ کو تسلیم کیا جاتا تو اسے متحدہ پاکستان کا وزیر اعظم بننا تھا۔ جنرل ٹکا خان کے ہیڈ کوارٹر کو خبر دی گئی کہ بگ برڈ یعنی بڑا پرندہ پنجرے میں ہے، جبکہ دیگر پرندے گھونسلوں میں موجود نہیں۔ شیخ مجیب کو ڈھاکہ اسمبلی کی عمارت جہاں انہوں نے وزیر اعظم منتخب ہونا تھا وہاں لے جا کر قید کر دیا گیا۔ بریگیڈیئر صدیق سالک اپنی کتاب وٹنس ٹو سرنڈر کے صفحہ نمبر 105 پر لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے عزیز دوست میجر بلال سے پوچھا کہ آپ نے کارروائی کی گرما گرمی کے دوران ہی شیخ مجیب کو ٹھکانے کیوں نہ لگا دیا؟ اس نے جواب دیا کہ میرا بھی یہی ارادہ تھا، لیکن کارروائی سے کچھ دیر پہلے میجر جنرل ابوبکر عثمان مٹھا نے ذاتی طور پر بلا کر حکم دیا کہ شیخ مجیب کو زندہ پکڑ کر لانا ہے۔ ڈھاکہ کے جے او سی میجر جنرل خادم حسین راجہ اپنی خود نوشت اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری میں صفحہ نمبر 81 اور 82 پر لکھتے ہیں کہ میری بیٹی روبینہ جو ڈھاکہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، میں نے اس کے ساتھ ایک کوڈ ورڈ سیٹ کر رکھا تھا کہ جب بھی لاہور میں بچوں کے ساتھ بات چیت ہوگی تو شیخ مجیب کے لیے مینا کا کوڈ ورڈ استعمال کریں گے۔ ہماری سرکاری رہائش گاہ میں سچ مچ ایک پالتو مینا تھی جو سلہٹ سے کسی دوست نے بھجوائی تھی۔
رات کے آخری پہر بعض ہاٹ ٹارگٹس کے خلاف بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ مینا شاید کمزور دل کی تھی، توپوں اور ٹینکوں کی گھن گرج برداشت نہ کر سکی اور مر گئی۔ میری بیوی نے روبینہ کو ٹیلی فون کر کے خبر دی کہ بیچاری مینا مر گئی۔ وہ تو پرندے کے فوت ہونے کی خبر دے رہی تھی، مگر سب یہی سمجھے کہ آپریشن کے دوران شیخ مجیب الرحمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اگلی صبح سرکاری میڈیا نے تصحیح کی کہ شیخ مجیب زندہ ہیں اور حکومت کی تحویل میں ہے۔ میجر جنرل خادم حسین راجہ شاید یہ بتانا بھول گئے کہ اس بھیانک رات مشرقی پاکستان نامی کمزور دل مینا بھی زوردار دھماکوں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی۔ البتہ ہمارے فوجی حکمرانوں نے طاقت کے زور پر اس کی لاش کو 6 ماہ تک یرغمال بنائے رکھا۔ آپریشن سرچ لائٹ کے اہداف میں سے سب سے بڑا ٹارگٹ ڈھاکہ یونیورسٹی تھی، جو بنگالی علیحدگی پسندوں اور مزاحمت کاروں کا گڑھ بن چکی تھی۔ شیخ مجیب کی گرفتاری کے بعد افواج پاکستان کے دستوں نے مشین گنوں، مارٹر، آٹومیٹک ہتھیاروں اور ٹینکوں کے ساتھ ڈھاکہ یونیورسٹی کا رخ کیا۔ یہاں جناح ہال یونیورسٹی کے اساتذہ کے لیے مختص تھا، جگن ناتھ ہال میں ہندو طلبہ رہائش پذیر تھے، رقیہ ہال میں طالبات اقامت پذیر تھی، جبکہ اقبال ہال مزاحمتی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ ان سب ہاسٹلز پر دھاوا بول دیا گیا۔ صبح ہوئی تو یونیورسٹی ملبے کا ڈھیر بن چکی تھی اور ہر طرف تباہی و بربادی، انسانوں کی کٹی پھٹی لاشیں اور خون کے دھبے دکھائی دے رہے تھے۔ بریگیڈیئر صدیق سالک اپنی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا کے صفحہ نمبر 103 پر لکھتے ہیں کہ رات 2 بجے کے قریب وائرلیس سیٹ نے متوجہ کیا۔ ایک کپتان بولا، اقبال ہال اور جگن ناتھ ہال میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی پاس کھڑے ایک اعلیٰ افسر نے چلا کر کہا، کیا مزاحمت لگا رکھی ہے؟ تمہارے پاس کون سے ہتھیار ہیں؟ راکٹ لانچرز، ریکوائل لیس رائفلز، مارٹر؟ تو یہ کس کام کے لیے ہیں؟ انہیں استعمال کرو اور 2 گھنٹے کے اندر ٹارگٹ پر قبضے کی اطلاع دو۔ حسب الحکم صبح 4 بجے تک یونیورسٹی کی عمارت کو اقبال اور جگن ناتھ ہال سمیت مسخر کیا جا چکا تھا، لیکن وہاں سے پھوٹنے والا بنگالی قومیت کا نظریہ کافی عرصہ تک ناقابل تسخیر رہا۔ شاید نظریوں کو مسخر کرنا توپوں اور ٹینکوں کے بس کی بات نہیں۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں کیے گئے فوجی آپریشن کے دوران فلسفی اور سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ پروفیسر گووندا چندرا دیو سمیت کئی اساتذہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مرنے والوں کی یادگار آج بھی ڈھاکہ یونیورسٹی میں موجود ہے۔ سرکاری طور پر حکومت پاکستان نے خبر دی کہ فوجی کارروائی کے دوران 46 بنگالی انتہا پسند مارے گئے، لیکن بریگیڈیئر جہاں زیب ارباب، جو تب ڈھاکہ میں تعینات 57 بریگیڈ کے کمانڈر تھے اور بعد ازاں لیفٹیننٹ جنرل بنے اور کور کمانڈر بھی رہے، انہوں نے خود ایک انٹرویو کے دوران اعتراف کیا کہ اس کے ماتحت فوجی دستوں نے ضرورت سے زیادہ رد عمل دکھایا اور اس رات ڈھاکہ یونیورسٹی میں 167 افراد مارے گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل کمال متین الدین کے مطابق اس آپریشن کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 500 ہے، جبکہ بنگلہ دیشی حکام کے مطابق آپریشن سرچ لائٹ کے دوران لاکھوں افراد مارے گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل کمال متین الدین اپنی کتاب ٹریجڈی آف ایررز کے صفحہ نمبر 248 پر لکھتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان کو سیکورٹی وجوہات کی بنیاد پر فلیگ سٹاف ہاؤس منتقل کر دیا گیا۔ بھٹو تب ڈھاکہ کے ہوٹل انٹر کانٹیننٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ بھٹو کے بااعتماد ساتھی مصطفیٰ کھر نے 27 مارچ کو شیخ مجیب کی بھٹو سے ملاقات کا اہتمام کیا۔ مجیب جو تب قیدی تھے، انہوں نے طنزیہ انداز میں بھٹو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارا باپ تو گیا، یعنی جنرل یحییٰ خان چلا گیا، تو اب بات کرنے کو کیا رہ گیا؟ آپریشن سرچ لائٹ کے دوران غیر ملکی صحافیوں کو تو ڈھاکہ سے نکال دیا گیا، مگر 8 بااعتماد صحافیوں کو ساتھ لے جا کر حالات رپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی۔ ان میں سے 7 نے تو وہی لکھا جو انہیں بتایا گیا، مگر صحافی اینتھنی میسکرینس، جس کا ذکر شروع میں کیا گیا ہے، انہوں نے آنکھوں دیکھے حالات مینوان بیان کرنے کی ٹھان لی۔ یہ صحافی پہلے بہانہ کر کے ڈھاکہ سے نکلا
اور پھر اپنی فیملی کو لندن بلوانے کے بعد سنڈے ٹائمز میں تہلکہ خیز رپورٹ شائع کی۔ اخبار کے 2 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ، جو ایک بدقسمت بنگالی نوجوان عبدالباری کے ذکر سے شروع ہوتی ہے، اس میں یوں تو کئی ہولناک انکشافات کیے گئے، مگر ایک میجر کے خیالات یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ یہ کارروائی کس جذبے سے کی جا رہی ہے۔ صحافی اینتھنی میسکرینس ایک میجر کے ساتھ ہونے والے مکالمے کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس نے ہلاکتوں کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ جنگ پاک اور ناپاک لوگوں کے درمیان ہے۔ یہاں کے لوگوں کے نام بے شک مسلمانوں جیسے ہیں اور وہ خود کو مسلمان کہلواتے ہیں، مگر یہ دل سے ہندو ہیں۔ اب ہم انہیں چھانٹ کر الگ کر رہے ہیں، جو باقی رہ جائیں گے وہی حقیقی مسلمان ہوں گے۔ ہم انہیں اردو بھی پڑھائیں گے۔ فوجی جنتا کا خیال تھا کہ آپریشن سرچ لائٹ کے نتیجے میں پاکستان کو بچا لیا گیا ہے، لیکن در حقیقت اس روز پاکستان ٹوٹ گیا تھا۔ جب یہ فوجی کارروائی ہو رہی تھی تو میجر ضیاء الرحمن کی آواز ریڈیو پر گونجی اور اس نے بنگلہ دیش کے آزاد ہونے کا اعلان کر دیا۔ On behalf of our great national leader, the Supreme Commander of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, do hereby proclaim the independence of Bangladesh. مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی کے دوران جو خون ریزی ہوئی، حکومت پاکستان نے اس حوالے سے مسلسل دروغ گوئی سے کام لیا۔ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل آغا محمد یحییٰ خان سے غیر ملکی صحافی نے انٹرویو کے دوران سوال کیا تو وہ صاف مکر گئے اور ایسا تاثر دیا کہ گویا فوج مشرقی پاکستان کے عوام کے لیے مسیحا اور نجات دہندہ بن کر گئی ہے۔ It's nothing but exaggerated lies. Army has persecuted nobody. Army has tried to save 70 million people of East Pakistan against armed rebels of East Pakistan who were excited and incited by a new theory and philosophy of Awami League for secession. مارشل لا کی تاریخ بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آپریشن سرچ لائٹ کے بعد کیا ہوا یہ معلوم ہو سکے گا آئندہ قسط۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز، تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔